وہ پریشان کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے نے، پھر بھی فرمایا جبریل پوچھو میرے محبوب کو پریشانی کی وجہ ہے۔ دو چار بندے سبحان اللہ کہہ رہے نہیں، سبحان اللہ کہہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب پریشانی کی وجہ ہے، غمزدہ ہون دی وجہ کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل پریشان ہون دی وجہ آج تے میری شان واسطے، میرے اکرام واسطے سواری بھیج دیتی گئی ہے، لیکن اج مینوں میری اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ میری امت جدوں قبراں تو اٹھے گی انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ مینوں اپنی امت دا غم لے جا رہا ہے، اپنی امت دا غم دی وجہ تو میں پریشان ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دیو، اے میرے محبوب جس طرح اج تہاڈی شان اکرام واسطے سواری بھیجی گئی ہے، جدوں تہاڈی امت دے لوگ قبراں تو اٹھن گے ہر قبر دے انہاں دے واسطے سواری موجود ہوے گی۔ میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب پریشان نہ ہو، تہاڈے امتی دی ہر قبر دے اوتے سواری موجود ہوے گی، کیونکہ جدوں یہ دنیا وچ رہنے انہاں نوں سواری تے سوار ہون دی عادت ہے۔ کوئی گدھے تے سوار ہو رہا ہے، کوئی گھوڑے تے سوار ہو رہا ہے، کوئی بس تے سوار ہو رہا ہے، کوئی جناب کار دے اوتے سوار ہو رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز دے اوتے سوار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، جب تہاڈی امت دے لوگ قبراں چ اٹھن گے ہر قبر تے سواری موجود ہوئے گی، اودے تے بیٹھ کے سواری کرن گے اور پل صراط تو پار ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنا چاہنا جدو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا میری امت دے لوگ بھی جہنم جان گے، حضور دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے وچ اپنی امت دے غمزدہ ہوئے، ہمیشہ سفر چ ہون تے امت لئی دعاواں، حضر چ ہون تے امت لئی دعاواں، گھر وچ ہون تے امت لئی دعاواں، مسجد چ ہون تے امت لئی دعاواں، حتیٰ کہ میرے تے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جدوں وصال با کمال ہویا، آپ کو قبر انور وچ رکھیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں قبر دے اندر رکھیا، آپ فرماتے نے میں ویکھیا حضور دے لبہائے مبارک ہل رہے نے، آپ دا منہ مبارک ہل رہا ہے، مینوں انج لگا کہ حضور کچھ فرما رہے نے۔ آپ فرماتے نے میں قبر دے اندر اتر گیا، آپ فرماتے نے میں اپنا کن حضور دے چہرے مبارک آپ دے منہ مبارک دے نال لایا تے حضور کی کہہ رہے سن اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ کی کہہ رہے سن اللہ میری امت دی مغفرت فرما۔ آج بھی روضہ انور دے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت دے واسطے دعا کرتے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر امت واسطے استغفار کرتے نے۔ پھر ساڈا بھی کم بندا ہے نا، اسی حضور علیہ السلام تے درود پاک دے نذرانے بھیجیا کریے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ساڈے حضور ساڈے درود پڑھن دے حضور محتاج نے تے ہرگز ایسی گل نہیں، بلکہ جڑا درود اسی پڑھنا ہے وہ اپنے واسطے پڑھنا ہے، اللہ کریم انہاں دے صدقے ساڈی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وہی فرمائی اے میرے محبوب جہاں بندہ تواڈے تے ایک واری درود پڑھے گا میں اودے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماواں گا۔ ایک واری درود پڑھے گا 10 رحمتاں دا نزول فرماواں گا، 10 گناہ اودے مٹا دیاں گا، 10 درجے اودے بلند کر دیاں گا۔ اور یہ درود پاک جڑا پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ تے ایسا وظیفہ ہے جڑا میں تسی نہیں پڑھتے، جڑے اللہ دے ملائکہ بھی پڑھتے نہیں، اللہ پاک خود بھی پڑھتا ہے۔ اللہ نمازہ نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ
زکات نہیں دینا، اللہ ہور نیک عمل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نہ نمازاں پڑھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، کوئی ایسا عمل اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہاں ساری چیزاں تو پاک ہے۔ اللہ کی کرتا ہے؟ آؤ نا اللہ دی پاک کتاب کو پوچھ لینے ہیں، یا اللہ تو کی کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں ترجمہ کر دینا، ان اللہ، بے شک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تسی بھی انہاں تے خوب درود و سلام پڑھیا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تے درود پڑھتا ہے اور